السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اللہ کرے کہ ہم سب بخیر عافیت ہوں. ہمارا لیسن نمبر 19 کاؤنسلس آف لقمان جاری ہے، اور اس کے پارٹ 1 میں ہم نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے لقمان کی نصیحتوں کے طور پر، اس کو ہم نے سنا، اور اس کے بعد پھر اس کا انٹروڈکشن کیا ہے یہ معلوم ہوا ہم کو. بیک گراؤنڈ ہم نے جان لیا، سمجھ لیا کہ ان آیتوں کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر اللہ نے جو موعظت و نصیحت ارشاد فرمائی ہے لقمان اسلام کے حوالے سے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر لقمان کی نصیحتیں جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو موعظت اصل لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، تو اس کے لیے انگلش میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اصلاً وہ ہے کیا چیز جو لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو کی. واٹ از دا میننگ آف لقمان's ایڈوائز؟ In the Urdu language, advice and guidance is given by the elders or the old parents to the future generations. کہ اردو زبان میں جو نصیحت ہوتی ہے یا جو گائیڈنس کہی جاتی ہے، ہدایت کہی جاتی ہے، تو یعنی جو بزرگ لوگ یا پیرنٹس یا بوڑھے لوگ اپنی آگے والی جنریشن کو دیتے ہیں. These advice and guidance have a special importance، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی امپورٹنس رکھتی ہے یہ چیز کہ ایک بڑا کیا کہہ رہا ہے، بزرگ کیا کہہ رہا ہے. ایک جانے والا شخص پوری زندگی گزار کر کے موت کے قریب وہ ہے، اور پھر اس کی زندگی کا نچوڑ وہ ہوتا ہے، پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کی بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. So therefore the people take them seriously and try to fulfill their wishes. اس لیے لوگ اس کو بڑی سیریس اس کو لیتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ فرمایا ہے اپنے آخری عمر کے اندر یا موت سے پہلے، اور اس کو پوری طور پر فلفل کرنے کی، پوری طور پر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب عربی زبان میں جو لفظ استعمال یہ ہوتا ہے ان دا عربک لینگویج، اٹ از ناٹ لمیٹیڈ ٹو دا ابو میننگ. کسی اوپر ہی کی طرف معاملہ نہیں ہوتا کہ یہاں مرتے وقت انسان کیا کچھ کہے یا آخر میں کیا گیا بڑا کوئی نصیحت کرے، بٹ ہیو اے وائڈر میننگ دیٹ اینی سیئنگ آف عربک اور اینی سیئنگس آف اور ایڈوائس which is given with importance and with force to taken seriously. عربی زبان میں ہر وہ چیز جو سیریسلی کہی جائے، ایڈوائس کو دیا جائے، امپورٹنس دیا جائے، تو اس کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، موعظت میں، نصیحت میں. So therefore the quotes become all the more vast in meaning. تو quotes اس کو بولتے ہیں، quotes ان کے کوٹیشنس کیا ہیں، ان کے quotes کیا ہیں، کہ لقمان اسلام نے اقوال اس کو کہتے ہیں ایک طرح سے، جس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. تو اس طرح سے لقمان اسلام کی جو نصیحتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں یہ گویا بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بڑی امپورٹنس ہیں. یہ ایسی ہیں چیزیں کہ اس کو اس تعلق سے اپنی زندگی سنواری جا سکتی ہے، اس تعلق سے اس کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک ایک کر کے اس گائیڈنس کی طرف آتے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. ہم اس سے پہلے یہ رکوع سن چکے ہیں، آیتیں سن چکے ہیں، اس کا ترجمہ سن چکے ہیں. اب ایک ایک کر کے اس کے بارے میں کیا کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے ڈیٹیل، وہ ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. سو ٹوڈے وی ریڈ اباؤٹ گائیڈنس. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں فرمائی.
الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ آیت تسر چکے ہیں لیکن اس کی مختصر تشریح یہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ صرف اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک اللہ بے نیاز آپ سے آپ محمود ہے۔ اس حد سے کیا بات واضح ہوئی کہ ہم نے لقمان اسلام کو حکمت دی۔ گویا جو کچھ انسان کو دنیا میں دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو عقل ملتی ہے، کسی کو بہت ہی قوت فیصلہ ملتا ہے، کوئی بہت شارپ ہوتا ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کسی کو اللہ بیوٹی دیتا ہے، مطلب بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو نوازتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ نعمتوں پر اترایا جائے کہ ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اور پھر ان نعمتوں کے وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ جو عام چلن ہو گیا ہے انسانوں کے درمیان، کسی کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کسی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ حقارت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کسی کو نعمتیں ملی ہوں تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملے گا، جو شکر کرے گا اس شکر کا فائدہ بھی اسی کو ملتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جب شکر کرو گے تو میں تم کو اور نوازیں گے، تم کو اور دیں گے۔ تو شکر کا فائدہ بھی بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور اللہ خود اپنے آپ میں محمود ہے، کیونکہ جو ناشکری کرے گا تو اس سے بھی اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ، تمام جنات، تمام انسان، تمام مخلوقات، یہ سب انتہائی نیک بن جائیں، انتہائی نیک، دنیا کا سب سے جو نیک انسان ہے اس کی طرح سب ہو جائیں، تب بھی اللہ کی عظمت اس سے بڑھ نہیں جائے گی۔ اور اگر تمام لوگ، دنیا کے تمام انسان جو سب سے برا آدمی ہے، جو سب سے ناشکرہ آدمی ہے، جو سب سے خراب آدمی دنیا کا، اس کی طرح ہو جائیں، تب بھی کہ اللہ کی عظمت ذرہ برابر بھی نہیں گھٹے گی۔ اللہ اپنے آپ میں محمود ہے، ان اللہ غنی حمید۔ تو یہ بات فرمائی گئی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور اس قدر حکمت عطا کی تھی، وزڈم عطا کیا تھا، ڈیسیژن پاور عطا کیا تھا، قوت فیصلہ جو عطا کیا تھا۔ تو اس حکمت کی بنیاد پر لقمان علیہ السلام پورے عرب میں مشہور ہو گئے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ حکیم لقمان کہے جاتے تھے۔ اب یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے سمجھدار انسان، اتنے عقل مند انسان، جن کی عقلوں کو لوگ حوالہ دیتے، جن کے کوٹیشن کو لوگ پیش کرتے، جن کے اقوال کو لوگ بطور نصیحت اپنے بچوں کو سنایا کرتے،
اب یہ ہوتا ہے کہ لقمان اسلام جو اتنے عقل مند آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے نصیحت کہ یاد کرو اس وقت کو کہ لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ نصیحت کر رہا تھا، کیا نصیحت کر رہا تھا؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ پہلی نصیحت معلوم ہوئی کہ لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے شرک مت کرو، نصیحت کرتے ہوئے شرک سے روکنا، گویا یہ سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کے اندر، یہ سب سے بڑا غلط کام ہے۔ دنیا کی تمام برائیاں، دنیا کی تمام گناہ، اس کے مقابلے میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا جائے، اسکرائبنگ پارٹنرز ٹو اللہ۔ اور اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ ظلم عظیم کہا ہے۔ Indeed, it is tremendous wrong، ظلم عظیم ہے۔ کیسے ظلم عظیم ہے؟ کیسے اتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ عبادت کرنا، سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کا ہی حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ حق انسان کسی اور کو دیتا ہے، کسی اور کے در پہ جاتا ہے، کسی اور سے مرادیں مانگتا ہے، کسی اور سے لو لگاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اپنا معبود مان لیتا ہے، تو پھر گویا وہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان کسی کے اور کا حق مان لے، کوئی انسان اگر کسی کا حق سلب کر لے، کسی کا حق مار لے اور اس کا حق ادا نہ کرے تو اس کو ظالم کہتے ہیں کہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ اپنے گھر کے لوگوں کو حق نہیں دے رہا ہے، یہ اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یہ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو انسانی تعلقات جو آپس میں ہیں، اس میں اگر لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ اب وہ شخص یا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہ کرے، اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نہ پہچانے، اللہ کو اس کا مقام و مرتبہ نہ دے اپنی زندگی میں، تو پھر یہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا نا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اگر جتنے گناہ بھی انسان کر لے اور اللہ کے حضور پہنچ جائے تو اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اگر شرک کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اب کیونکہ اگلا لیسن اسی شرک کے تعلق سے ہے، اس لیے اس کی تشریح یا اس کی آگے جو اس کا ایکسپلینیشن ہے وہ شرک کے لیسن میں ہوگا ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں پر لقمان اسلام کے نصیحت کے طور سے بات سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی نصیحت لقمان اسلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ شرک سے روکا۔ آج کے دور میں ہمارے والدین کو، ہمارے پیرنٹس کو، بڑوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کریں۔ تو آج مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر کی وجہ سے یہ بات بہت کم ہو گئی ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کہ بڑے لوگ بچوں کو نصیحتیں نہیں کرتے، بچے بھی بڑوں کی نصیحتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ مائی لائف مائی ڈیسیژن، میری لائف میری مرضی، میری زندگی،
اور میرا من اس طرح سے وہ اپنے آپ کو نوجوان تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بڑوں کی نصیحتوں پر وہ توجہ نہیں کرتے، اور بڑوں نے بھی نصیحت کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ بڑوں کو انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ The parents should give guidance and good advice to the future generation. Our ancestors used to practice this. The advice of Ibrahim alayhi salam and Yaqub alayhi salam is also mentioned in the Quran. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا طریقہ ہے، خود لقمان کی نصیحتیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس طور پر دوبارہ سے ہم کو اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے بھی خوب نصیحتیں کریں بچوں کو، اور بچوں بھی ان نصیحتوں کو قبول کریں۔ اور ان نصیحتوں میں جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ آخرت کی بھلائی کے لیے ہوگی، آخرت کی بھلائی کے لیے۔ آدمی گھر کے تعلق سے نصیحتیں کرتا ہے، گھر کو اچھا رکھنے کی نصیحت کرتا ہے، اچھے لائف کی نصیحت کرتا ہے، اچھے کیریئر کی نصیحت کرتا ہے، لیکن پہلی چیز آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آخرت برباد ہو جائے سب سے پہلے اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ دنیا کے اندر کسی کو ہم بہت زیادہ دولت دے دیں، پورا کمرہ اس کا مال و دولت سے بھرا جائے، پورا گھر اس کا سونے سے بھر جائے، لیکن وہ اس کا استعمال، وہ اس کا استفادہ کب تک کرے گا؟ جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ جتنی بھی اس کو عمر ملی ہے، اسی میں وہ اپنی دنیا کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو والدین بچوں کی دنیا بنانے کی بڑی فکر کرتے ہیں، جو ان کو بڑی کم مدت کے لیے جینا ہے، اور آخرت کے تعلق سے ہماری کوششیں، ہماری نصیحتیں بڑی کم ہیں۔ تو آخرت کیسے سنور جائے جو کہ ہمیشہ میں زندگی ہے؟ اگر دنیا میں کچھ تکلیف گزر بھی جائے، لیکن اصل ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ آخرت ہماری سدھر جائے، آخرت میں تکلیف نہ ہو، آخرت میں جو اچھا مقام ہے وہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو اس پہلو سے والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اخروی لحاظ سے بچوں کو کس بات کی نصیحت کی جائے۔ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کی